میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں 10ویں کلاس فیل ہوں، میرے پاس کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے، لیکن میں نے کیا کیا، لوگوں کی ویڈیوز بنائی، آپ لوگ میرے پاس آئے، آپ لوگوں نے کہا کہ سر ہم نے پریکٹیکل ٹریننگ لینی، اور آگے ٹیچر کو پر اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے فیس دی، میڈل مین کے طور پہ پیسے کمانا شروع کر دیے۔ السلام علیکم، دس از عابد علی حیدر، اور آج ہم بتائیں گے کہ بے روزگاری کو کس طرح آپ ختم کر سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز، میں سیدھی سی پوائنٹ پہ آتا ہوں، لیٹس سپوز آپ 10ویں پاس ہیں، اور 10ویں پاس ہیں اور آپ کو اب آگے آپ سکل سیکھنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آگے ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو بھائی سمپل ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں، اور وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، آپ نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ایڈورٹائز کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرنے سے مراد کیا ہے؟ جو آپ نے میٹرک میں سیکھا ہے، وہ چاہے میتھ ہے، وہ چاہے سائنس ہے، چاہے وہ آرٹس ہے، اس کا آپ نے ایک یوٹیوب چینل بنانا ہے۔ یوٹیوب چینل بنا کے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ کا نالج کیا ہے، آپ کے پاس کتنا نالج ہے، آپ کیا کیا پڑھا سکتے ہیں۔ جب وہ آپ یوٹیوب چینل بنا کے لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کیا کیا پڑھا سکتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ ہم نے آپ سے پڑھنا ہے، میرے بچے نے آپ سے پڑھنا ہے، میرے بچے نے آپ سے میتھ سیکھنا ہے، میرے بچے نے آپ سے انگلش سیکھنی ہے۔ اگر وہ سکل جو ہمارے اندر ہے اس کو جسٹ اگر ایڈورٹائز کیا جائے، اس کو جسٹ اس سکل کو لوگوں تک پہنچایا جائے، تو ہم ڈالرز کما سکتے ہیں، ہم پیسے کما سکتے ہیں۔ ہم نے ایک ادارہ کھولا تھا جس کا نام تھا میٹ مغل، جس کا نام ہے میٹ مغل۔ میٹ مغل پہ ارسلان کی ویڈیوز آپ نے دیکھنا شروع کی، وہ تھیوریٹیکل ویڈیوز بتاتے تھے یوٹیوب پہ۔ ہم نے ڈیفرنٹ ٹرینرز ہائر کیے، ڈیفرنٹ ٹرینرز کو ہائر کرنے کے بعد ہم نے لوگوں کو پریکٹیکل ٹریننگ آفر کرنا شروع کر دی۔ ارسلان خود ٹریننگز نہیں آفر کرتا، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اس ادارے کو چلانے کے لیے ڈیفرنٹ ٹرینرز ہم نے ہائر کیے۔ ڈیفرنٹ ٹرینرز کو ہائر کرنے کے بعد ان کو ہم نے پر اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے فیس پے کرنا شروع کر دی۔ اب یہ وہ کون ہے ٹرینر؟ یہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ آفر کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو امیزون پہ خود کام کر رہے ہیں، جو شاپیفائی پہ خود کام کر رہے ہیں، جو ای بے پہ خود کام کر رہے ہیں، جو ٹک ٹاک شاپ پہ خود کام کر رہے ہیں۔ اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے لوگوں کو ایڈورٹائز کیا، ہم نے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کیا، ہم نے اپنے ادارے کو ایڈورٹائز کیا، اور ادارے کو ایڈورٹائز کرنے کے بعد ہم اس جسے کہتے ہیں کہ پوزیشن میں آ کے بیٹھ گئے کہ اب ہمارا ایک ادارہ چل رہا ہے جس کا نام ہے آئیڈیاز فار لائف، جس کا نام آئیڈیاز فار لائف ہے، اور وہ ڈیفرنٹ ٹریننگز آفر کروا رہا ہے، وہ ڈیفرنٹ ٹریننگز، پریکٹیکل ٹریننگز آفر کرواتا ہے اور پیسے کما رہا ہے۔ سمپل سی بات، اس کے اندر میری تعلیم میٹر نہیں کرتی، میرا صرف دماغ میٹر کر رہا ہے کہ میں نے لوگوں تک وہ علم پہنچایا مختلف یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے کہ جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ میں تعلیم یافتہ نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں 10ویں کلاس فیل ہوں، میرے پاس کوئی لیپ ٹاپ نہیں ہے، لیکن میں نے کیا کیا، لوگوں کی ویڈیوز بنائی، لوگوں کی ویڈیوز بنانے کے بعد ایک ادارہ کھولا، اس ادارے پہ ڈیفرنٹ ٹیچرز ہائر کیے، اور میں میڈل مین بن گیا۔ میڈل مین سے مراد کیا ہے کہ آپ لوگ میرے پاس آئے، آپ لوگوں نے کہا کہ سر ہم نے پریکٹیکل ٹریننگ لینی ہے، میں نے کہا اوکے، ہم آپ کو پریکٹیکل ٹریننگ دلوائیں گے۔ میں نے ایک ٹیچر ہائر کیا، اس ٹیچر کے ساتھ میں نے کانٹریکٹ کیا، اس ٹیچر کا میں نے کام دیکھا، اس ٹیچر کا میں نے بزنس دیکھا کہ کیا وہ امیزون پہ، ای بے پہ، شاپیفائی پہ بزنس کر رہا ہے۔ اب میرے پاس ڈیفرنٹ طرح کے خود بخود ٹیچرز آنا شروع ہو گئے کہ سر ہم یہ آفر کرتے ہیں، سر ہم اے آئی آفر کرتے ہیں، ایون کہ لوگوں نے کہا کہ سر ہم یہ چیز بھی بنا سکتے ہیں۔ میں مڈل مین ہوں، میں نے آپ لوگوں سے فیس لی اور آگے ٹیچر کو پر اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے فیس دی۔ میری تعلیم میٹر نہیں کرتی، میرا لیپ ٹاپ میٹر نہیں کرتا۔ میں نے کیا کیا، سمپل آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اور میڈل مین کے طور پہ پیسے کمانا شروع کر دیے۔
اب یہاں پہ مجھے وہ سمپل بات بتا دیں کہ بھائی میری تعلیم کیا ہے، کبھی کسی نے میرے سے نہیں پوچھا. میں Amazon پہ بزنس کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، کبھی میرے سے نہیں پوچھا. کیوں؟ کیونکہ جو میں نے ڈفرینٹ ٹرینرز، ڈفرینٹ ٹیچرز، ڈفرینٹ مینٹورز ہائر کیے، وہ Amazon پہ کام کر رہے ہیں. وہ جب آپ کو ٹریننگ کرواتے ہیں تو وہ اپنے Amazon اکاؤنٹ، اپنے شاپیفائی اسٹور، اپنے ای بے اسٹور، اپنے ٹک ٹاک شاپ کے اکاؤنٹ پہ ٹریننگ کرواتے ہیں. وہ آپ کو جو یہ پریکٹیکل ٹریننگ کرواتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک چیز پریکٹیکلی کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ میں کیا پیسے نہیں کما رہا؟ اب مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ ایسے پیسے نہیں کما سکتے؟ سمپل، ایک حافظ قرآن ہے، اگر وہ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے پورا قرآن مجید اس پہ ڈال دے، اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے، تو کیا دنیا بھر سے اس کے پاس لوگ نہیں آئیں گے کہ سر آپ ہمارے بچے کو، حافظ صاحب آپ ہمارے بچے کو بھی قرآن سکھائیں؟ ایک سمپل 10ویں کلاس کا سٹوڈنٹ ہے، اگر وہ آرٹس، سائنس، میتھ کو جو اس نے خود سیکھا ہے، اگر وہ اس کا یوٹیوب چینل بنا کے لوگوں کو سکھانا شروع کر دے، تو اس کے پاس وہ والدین نہیں آئیں گے کہ جو اپنے بچے کو میتھ سکھانا چاہتے ہیں. اب مجھے ایک چیز کا بتائیں، میں ایک سمپل موبائل پکڑ کے ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، اور یہ ایکسپیرینس وہ ہے کہ جس میں بہت سے لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا آفس کہاں ہے، میں کہاں پہ 10 سے 12 ٹریننگز آفر کر رہا ہوں، اور میں خود نہیں پڑھاتا، میں خود یہ ٹریننگز نہیں کرواتا، میرے ٹیچرز، میرے مینٹورز، میرے ہائر کیے گئے بندے یہ ٹریننگز کرواتے ہیں. تو بھائی میری کیا انویسٹمنٹ ہے؟ میری صرف اور صرف یہ انویسٹمنٹ ہے کہ میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں، میں لوگوں کو آفر کر رہا ہوں کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں، یہ کام آپ بھی سکھا سکتے ہیں. ایک سمپل سی بات لے لیں، اگر کوئی بچہ ہم سے Amazon کی ٹریننگ لیتا ہے اور وہ صحیح طریقے سے ٹریننگ لیتا ہے، تو کیا وہ اس چیز کا یوٹیوب چینل بنا کے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا Amazon کی ٹریننگ لی ہے؟ اور اگر اس کی ویڈیو چل جاتی ہے، اس کی ویڈیو کو اگر 10 ویوز بھی آ جاتے ہیں، اور 10 ویوز میں سے ایک ایسا بچہ اس کی ویڈیو کو دیکھ لیتا ہے کہ جو اس سے اس کی باتوں کو سمجھ رہا ہے، اس کی باتوں کو لائک ایک مینٹور کے طور پہ لے رہا ہے، ایک ٹیچر کے طور پہ اس کی باتوں کو سمجھ رہا ہے، تو کیا وہ اس سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا؟ جب کانٹیکٹ کرے گا، ڈیفرنٹ کوسچن پوچھے گا، اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ کہے گا کہ سر میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، تو بھائی کیا وہ فری میں سکھائے گا؟ وہ کیا اس سے پیسے چارج نہیں کرے گا؟ وہ کیا اس سے فیس چارج نہیں کرے گا؟ تو سمپل بھائی، اگر آپ 10ویں کلاس بھی ہیں، اب اگر آپ 10ویں کلاس پاس بھی ہیں، تو اپنی تعلیم کو لوگوں تک پہنچائیں، اپنے ہنر کو فری آف کاسٹ، زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ یوٹیوب چینل پہ لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ کی ویڈیو کو کسی نے، ایک بندے نے بھی دیکھ لی ہے اور اس کو سمجھ آ رہی ہے، تو وہ آپ کی ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا. جب وہ شیئر کرے گا تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ طرح کی کیوریز آئیں گی، آپ سے ڈیفرنٹ طرح کے سوال جواب پوچھے جائیں گے. جب سوال جواب پوچھے جائیں گے تو پھر آپ لوگوں سے لوگ وہ کام سیکھنے کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے. جب کانٹیکٹ کریں گے تو obviously آپ اس کی فیس چارج کرو گے. تو بھائی یہ بہانہ کرنا چھوڑ دیں کہ میں بے روزگار ہوں، میرے پاس اسکل سیکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بھائی آپ جتنے تعلیم آپ کے پاس ہے، میں نے تو آپ کو منیمم ریکوائرمنٹ بتائی ہے کہ ایک 10ویں کلاس کا بچہ بھی اس ٹریننگ کو، اس اپنی اسکل کو ایسے لانچ کر سکتا ہے کہ وہ بھی پیسے کما سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے پیسے کما لے کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے جاری رکھ سکے. وہ آگے انٹرمیڈیٹ کرے، انٹرمیڈیٹ میں جو بھی سبجیکٹ ہیں ان کا آپ یوٹیوب چینل بنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے. نہیں، کیونکہ ہر گلی محلے میں ٹیوشن سینٹر ہے. مجھے اگر کوئی آگے ایک بندہ یہ کہتا ہے نا کہ سر میں حافظ قرآن ہوں اور میں لوگوں کو ٹیوشن دینا چاہتا ہوں، تو میں اسے سمپل ایک ہی بات کہتا ہوں، بھائی سمپل یوٹیوب چینل بناؤ، اللہ پاک کے کلام کو لوگوں تک پہنچاؤ. اگر آپ کی آواز میں مٹھاس اور درد ہے تو لوگ آپ سے خود کانٹیکٹ کریں گے اپنے بچوں کو قرآن سکھوانے کے لیے. یہ بہانہ کرنا چھوڑ دیں کہ آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس سے ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پیسے کمائے جاتے ہیں،
اور پیسے ایسے ہی کمائے جاتے ہیں کہ بندے کے پاس جو بھی ہنر ہے، جو بھی تعلیم ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا کے لوگوں کو اپنی طرف انٹریکشن کیا جاتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف انٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی جب Amazon کی ویڈیو ڈالی تھی تو ہمیں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، آج ہمیں بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس ویڈیو پہ 10 ویوز ہیں، 20 ویوز ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میرا لینا دینا یہ ہے کہ اگر 10 بندوں نے بھی میری ویڈیو دیکھ لیا، اس میں سے 2 بندے بھی میری بات کو سمجھ گئے تو وہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اگر وہ میرے طریقے سے پیسے کمانا شروع کر دیں گے تو وہ میری باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے، اور جب وہ میری باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو یہ ایک صدقہ جاریہ کام بن جائے گا۔ آپ کو کوئی پیسے لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا یوٹیوب چینل بنا کے اسے بوسٹ کریں، اپنا فیس بک پیج بنا کے اسے بوسٹ کریں۔ بھائی سمپل، جو آتا ہے آپ کو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ ہر وہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو کسی کا انٹرسٹ ہو نہ ہو۔ انٹرسٹ ڈیولپ کیا جاتا ہے، انٹرسٹ بنایا جاتا ہے۔ تو آپ بھی اگر سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے پاس اسکل سیکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو بھائی جو آتا ہے اس کا یوٹیوب چینل بناؤ، وہ جس کا انٹرسٹ ہوگا وہ خود بخود اسے دیکھے گا اور خود بخود آپ سے کانٹیکٹ کرے گا، دین آپ انڈیویجول سے ایک کمپنی بن سکتے ہیں۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر آپ کو سمجھ آتی ہے ان باتوں کی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ اگر آپ نہ صحیح تو دوسرا ایسا بندہ کہ جو گھر میں مایوس ہو کے بیٹھا ہوا ہے، جو اس وجہ سے گھر سے نہیں نکل پاتا کہ میری تعلیم نہیں ہے، میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے، میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تو جو اس کے پاس ہے اس کا یوٹیوب چینل بناؤ، لوگوں تک اپنا علم، جتنا علم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور صدقہ جاریہ میں شامل ہو کے پیسے کماؤ۔ جب آپ صدقہ جاریہ، میرے سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ سر آپ تو فیس چارج کرتے ہیں، آپ تو فری میں نہیں کرواتے، تو میں سمپل ان سے ایک بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ فیس میں سے مجھے ایک حصہ ملنا ہے، ایک حصہ آپ کے ٹیچر کو، ٹرینر کو جانا ہے، ایک حصہ ہم جو جگہ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کا کرایہ، وہاں کا بل، وہاں کے خرچے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام زندگی میں فری میں نہیں ہوتا، فری میں صرف اور صرف آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ فری کا مشورہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس مشورے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اپنا یوٹیوب چینل بنائیں، چاہے آپ حافظ قرآن ہیں، چاہے آپ گھر میں بہت لذیذ کھانے بناتے ہیں، اپنا چینل بنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کو اتنے آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گھر بیٹھے کہ آپ کو اس کے لیے ٹیم ہائر کرنا پڑے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔